میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تو جب شہید زندہ ہے تو بابا پھر نبی بھی زندہ ہی ہوا، یا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کی شان تو اس سے بلند و بالا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید زندہ رہے اور نبی معاذ اللہ مٹی میں مل جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ مشکات شریف میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے۔ اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 576 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ جس طرح دنیا میں آدمی زندہ ہے، ہم لوگ دنیا میں زندہ ہیں نا، تو نبی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح پہلے دنیا میں زندہ تھے، دنیاوی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں۔ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے کہلاتے ہیں، یا یہ اولیاء کرام کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں۔ کس طرح کے مطلب؟ یعنی ان کی حیات کے بارے میں کیا کہ یہ بھی مطلب کہ ان کے لیے بھی حیات کا تصور کیا جائے گا، جو آپ انبیاء کرام اور شہداء کے بارے میں جو مضمون ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان شہید ہو جائے اور وہ تو حیات رہے، اور جو اللہ کے نیک بندے جو ولایت کی منزل کو پالیں اور زندگی بھر مطلب یعنی کہ نفس اور شیطان کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہیں اور عشق الہی کی تلوار سے جو شہید ہو جائے، وہ کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات جلد دوم صفحہ 212 پر فرماتے ہیں، وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبوں نے خدا یعنی اولیاء کرام مرتے نہیں، بلکہ ایک دار یعنی گھر، ایک گھر سے دوسرے دار یعنی دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک اولیاء کرام بھی الحمدللہ حیات ہوتے ہیں، اور ان کی حیات کے بہت سارے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں۔ تو بابا پھر اس طرح کے ایسے کئی واقعات ہیں جو صرف کتابوں میں ہی واقعات نقل نہیں ہے، بلکہ ان کے دیکھنے والے بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت میں یہ اپنے حلقہ احباب کو یہ سارے واقعات بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دعوت اسلامی کے رکن شورا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج القاری محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار پر ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے 19 جمعرات۔ انہوں نے جب مجھے بتایا، اسی چند روز پہلے بتایا کہ میری 19 جمعرات سے مسلسل حاضری ہو رہی ہے، تو 2 جمعرات پہلے یعنی 17 جمعرات کی یہ مطلب ان کی بات ہے، 17 جمعرات ہو چکی تھی ان کو۔ تو میں قبر پر حاضر تھا کہ
بالکل، یعنی وہ تو مفتی صاحب کو جانتے ہیں، بہت پرانے ذمہ دار اسلام بھائی جنہوں نے بتایا. تو مفتی صاحب کی قبر کے اندر سے مفتی صاحب ہی کی آواز آئی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا. اور وہ جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے فون پر بتایا اسلام بھائی نے تو بہت خوش تھے، مطلب اور کہ بالکل صاف آواز تھی مفتی صاحب کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے اندر سے کیسے آواز دی. پھر یہ کہ پچھلے دنوں ان کی قبر کھل گئی تھی، بارشوں میں کچھ ترکیب بنی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے. اس کی وی سی ڈی بھی الحمدللہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے. امامہ نظر آ رہا ہے، ان کی پیشانی نظر آ رہی ہے، ان کی زلفیں نظر آ رہی ہیں. مفتی فاروق صاحب کی تقریباً 3.5 سال انتقال کو ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں اور ضرورتاً وہ اپنا اظہار بھی کر دیتے ہیں موقع بموقع. الحمدللہ. وہ سلام بھی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. سبحان اللہ. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.